اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا یا ارحم الراحمین. وقال اللہ عز وجل کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 109 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آیت نمبر 109 تک تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 110 کنتم خیر امت، یہاں سے آج کی تفسیر ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 110 میں کہ یہ امت محمدیہ جو ہے نا سب سے بہترین امت ہے تمام امتوں میں سے. اس سے پہلے جتنے بھی امت آئے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 امتوں میں سے، اس سے پہلے جو 70 امتیں جو گزر چکی ہے ان میں سے سب سے بہتر کون سا ہے؟ یہ امت محمدیہ ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب سے بہترین امت تھی. بہترین امت کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینے سے کیا ہے یہ امت کیا ہے بہترین امت بن گئی. پھر اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ بھی اگر ہمارے نبی پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن بہت کم ایسے یہود ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور بہت، لیکن اکثر جو ہے نا یہود و نصارہ میں جنہوں نے کہا اسلام قبول نہیں کرے. وہی کیا اس آیت میں بتایا گیا ہے. اب ترجمہ دیکھیے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کنتم تم ہو، کنتم کا مطلب تم ہو، خیر بہترین امت ہو. کون؟ امت محمدیہ. یہ امت کیا ہے؟ سب سے بہترین امت ہے. سب سے پہلے جو تفسیر ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کنتم مطلب خلقتم، اللہ نے اس امت کو بہترین امت پیدا کیا. امت محمدیہ مطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اس امت کو اللہ نے بہترین امت پیدا کیا ہے. یہ پہلی تفسیر. دوسری جو تفسیر ہے، کنتم کا جو لفظ ہے وہ ماضی کہتے ہیں، ماضی کا لفظ ہے. انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو بتا سکتے. پاسٹ ایسا کچھ لفظ ہے انگلش میں. مطلب کنتم کا جو لفظ ہے وہ ہے ماضی. مطلب یوں سمجھیے کہ اس کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. میں بولتا ہوں کہ میں کھا لیا، مطلب میں کھا چکا ہوں، بہت پہلے میں کھا چکا ہوں، اسے بولتے ہیں ماضی. اب کھانے والا ہوں، پریزنٹ، اب کھانے والا ہوں، اسے بولتے ہیں. بعد میں کھاؤں گا، یہ فیوچر میں. مطلب یہاں جو کنتم ہے نا وہ ماضی کا لفظ ہے. انگلش میں کیا بولتے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ اسے پہلے جو گزر چکا ہے اسے پاسٹ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں شاید. کنتم کا مطلب پہلے، مطلب یہ کنتم خیر امتن، اللہ نے بہت پہلے ہی کیا ہے اس امت کو بہترین بنا دیا. بہت پہلے ہی کیا ہے اللہ نے کیا ہے اس امت کو کیا ہے بہترین امت بتا دیا. کنتم کا جو معنی ہے وہ پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت پہلے کے لیے. مطلب بہت پہلے اللہ نے کہا اس امت کو بہترین امت بتا دے. پاسٹ ٹینس. اللہ جزائے خیر دے. جیسا کہ ماضی کو جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے، یعنی کہ یہاں کنتم وہی ہے پاسٹ، یعنی کہ بہت پہلے کیا ہے اللہ نے کہا اس امت کو بہترین امت بتا دیا. یہ پہلا ریزن ہے. دوسرا، بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا ہے دعا کرتے ہیں. ہمارے نبی دعا اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو بہترین امت بنا دے. خیر الامم. ہمارے نبی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو بہترین امت بنا دے. وہی اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امت. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے امت محمدیہ یہ سب سے بہترین امت ہے. تیسرا، بہترین امت کیوں ہے؟ یہ بہترین امت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ جانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے امت ہے، امت محمدیہ ہے. حدیث میں اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ جنت پہ جانے والوں کی 120 صف ہوں گے، 120 صفیں ہوں گی جنت پہ جانے والوں کی. ان میں سے 80 صف صرف امت محمدیہ کی ہوگی، صرف امت محمدیہ کی ہوگی. اس وجہ سے کیا ہے خیر امت کہا جاتا ہے.
مطلب کنتم خیر امت میں یہ 3 باتیں یاد رکھنا ہے. پہلا کنتم پاسٹ کے لیے، مطلب بہت پہلے کیا ہے اللہ نے کہا اس امت کو بہترین بنا دیا. بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر امت کیا ہے، ہر نبی اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ بہترین امت آنے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب اللہ نے بہت پہلے لکھ دیا کہ یہ امت کیا ہے، امت محمدیہ بہترین ہوگی. اسی وجہ سے ہر نبی اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ ایک بہترین امت آنے والی ہے. دوسرا کہ کنتم خیر امت، کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے زیادہ ہماری امت ہوگی. سب سے زیادہ 120 صفیں ہوں گی جنت میں داخل ہونے والوں کی، اس میں سے 80 صف صرف کیا ہے مسلمانوں کی ہوگی، امت محمدیہ کی ہوگی، امت محمدیہ کی ہوگی. تیسرا جو ریزن ہے، ہمارے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو بہترین امت بناتے ہیں. یہ 3 باتیں، کنتم خیر امت، خیر مطلب بہتر امت. ہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ اخرجت للناس، یہ جو بہترین امت ہے جو بھیجے گئی ہے لوگوں کے لیے، بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے. مطلب ہم تمام کو کیا ہے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون، تم روکو لوگوں کو کس سے، عن المنکر، برائی سے. اخرجت للناس یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھیجا ہے، ہر مسلمان کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکو، اور وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ. ہاں اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین امت اگر بننے کے لیے، بہترین امت بننے کے لیے 3 شرط ہیں. ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، دوسرا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، تیسرا لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. اگر آپ 3 چیز کرتے ہیں تو آپ بہترین امت میں شمار ہوں گے. بہترین امت، یہ امت محمدیہ بھی بہتر ہے جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا. لیکن کیا ہے، کب بہتر ہوگی یہ امت، جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ امت محمدیہ اگر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، تب یہ امت کیا ہے، بہترین امت شمار ہوگی. یہ امت کا مسئلہ ہے. لیکن دوسری جو تفسیر ہے، ہم میں سے ہر شخص، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کیا ہے، بہتر ہے یا نہیں. آپ خیر امت میں سے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھیں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں خیر امت میں سے ہوں یا نہیں. کیسا پہچانیں گے؟ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، الحمدللہ ہم خیر امت میں سے. دوسری شرط کیا ہے، ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں یا نہیں. اگر ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تب ہم کیا ہے، بہترین امت میں سے ہمارا شمار ہوگا. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ آپ اور آپ کے دوست ہیں. آپ کا دوست کیا ہے، بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے، برائی سے نہیں روکتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھتا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، برائی سے بھی روکتے ہیں، اور نیکی کا بھی حکم دیتے ہیں. گویا کہ آپ بہترین امت ہیں، آپ بہترین ہی لوگوں کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ خیر امہ، خیر امت 2 قسم، یہ کہ پوری امت کب خیر بن سکتی ہے، جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. لیکن آپ کب خیر بن سکتی ہیں، میں کب خیر امت بن سکتا ہوں، جب میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. اگر میں لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہوں، برائی سے نہیں روکتا ہوں، تو میں خیر امت میں سے نہیں ہوں. خیر اسی وجہ سے کیا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے دیکھیں بنو اسرائیل جو ہے نا، بنو اسرائیل کیا ہے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. تو اس وجہ سے داؤد علیہ السلام کیا ہے، بنو اسرائیل پر لعنت بھیجتی ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. داؤد علیہ السلام کیا ہے، اپنی قوم پر لعنت بھیجتے ہیں. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ قوم والے کیا ہے، برائی کو نہیں روکتے تھے. جبکہ یہ امت محمدیہ جو ہے نا، برائی سے روکتی ہے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے. ہاں اگر ہم برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امت نہیں ہیں. ہم کیا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. یہ کیا ہے، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ساتھ میں اللہ پر بھی کیا ہے، ایمان لاؤ. پھر اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ وَلَوْ آمَنَ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب. اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، جن کو کتاب دی گئی. مطلب ولو، اگر آمن، ایمان لاتے کون، یہود و نصارہ، لکانا، بہتر ہوتا، لکانا خیر، بہتر ہے کن کے لیے، لہم، ان کے لیے. یہود و نصارہ بھی اگر ایمان لاتے تو کیا ہے، یہ یہود و نصارہ کے لیے بہتر ہے. کیوں فرمایا اللہ نے بہتر ہے، لکان خیر لہم، کیوں اللہ نے فرمایا کہ بہتر ہے؟ کیونکہ اگر یہود ایمان لاتا تو اس کے لیے بہتر یہ کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اگر عیسائی ایمان لاتا تو اس کا بہتر یہ ہے کہ اسے ڈبل ثواب ملے گا. کئی سے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک یہودی ایمان لاتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. کس پر ایمان لانا؟ ہمارے نبی پر. کیوں ڈبل ثواب؟ ایک یہودی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے،
اس کا ایک ثواب ملتا ہے، دوسرا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح عیسائی اگر ہمارے نبی پر ایمان لاتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ثواب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، دوسرا جو ثواب ہمارے نبی پر ایمان لانے کا۔ وہی حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ڈبل ثواب ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ، اگر یہ ایمان لاتے یہود و نصارہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے خیر ہے۔ لیکن اللہ نے انصاف کے ساتھ ذکر کیا کہ بعض یہود و نصارہ نے ایمان لائے، بعض لوگوں نے ایمان لایا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، بہت منہم ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، مؤمنون ایمان لائے، یہود میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے ذکر کیا کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، آپ ہاتھوں میں گن سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں۔ ایک عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ دوسرا آپ دیکھیں گے ہمارے نبی کے ازواج مطہرات میں سے ام صفیہ رضی اللہ عنہ، صفیہ اصل یہ یہودی تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ جب اسلام قبول کیا تو ہمارے نبی ان سے نکاح کر لے، صفیہ رضی اللہ عنہ سب لیے یہودی تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لی، ام المؤمنین بن گئے۔ اسی طرح نصارہ میں سے کون ہے؟ نجاشی دو تھا، جیسے جس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لی تھی، اس کا نام اسمہ تھا، اسمہ ایسا کچھ ہے نام، مطلب نجاشی جو ہے نا وہ نصارہ تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مطلب صرف بعض مفسرین کہتے ہیں مخیرہ یہ بھی ایک یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ مطلب بہت کم لوگ ایسے جنہوں نے کہا اسلام قبول کر لیا یہود و نصارہ میں سے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ منہم المؤمنون، یہود و نصارہ میں سے بعض لوگوں نے ایمان لایا۔ کون ہے؟ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام اور صفیہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح مخیرہ یہ بھی یہودی تھا، یہودیوں کا عالم تھا۔ عیسائیوں میں سے کون تھے؟ جو نجاشی تھے، جنہوں نے کہا اسلام قبول کر لیتے۔ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے کہا اسلام قبول کیے تھے، وہی اللہ نے فرمایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں۔ یہود و نصارہ، فاسق کا مطلب کفر ہے۔ فاسق کی دو قسم ہے، ایک ہے فاسق جیسا کہ کوئی مسلمان شراب پیتا ہے، ہم کہیں گے کہ تو فسق کا کام کرتا ہے، مطلب وہ کیا ہے؟ شراب پینا گناہ ہے، اسے وہاں کافر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں جو ہے نا فسق کافر کے معنی میں ہے۔ یہ ایک فسق کا معنی عام گناہ کو کہتے ہیں، ایک اور جو فسق ہے جس کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر یہود و نصارہ میں سے کیا ہے؟ کافر ہے، مطلب اکثر یہود و نصارہ جنہوں نے کہا ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا، اکثر یہود و نصارہ نے کہا ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں ایک بات جو ہے نا اہل علم جو ذکر کرتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں، ہماری جماعت میں بہت کم لوگ ہیں، بلکہ وہ جماعت کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ لوگ یاد رکھیں۔ کبھی بھی کیا ہے؟ میجارٹی آپ کو جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ یہ مت دیکھو کہ ہدایت اس میں نہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو یہ جماعت میں، تو یہ جماعت ہدایت والی نہیں۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر جو میجارٹی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اکثر گمراہی ہوتے ہیں۔ وہی اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسی جماعت جو لوگوں میں بہت زیادہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے؟ ایک جماعت میں بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن تمام کے تمام گمراہ ہیں۔ میجارٹی جو ہے نا، یہ مت سمجھو کہ یہ جماعت میں اتنے لوگ ہیں تو صحیح منہج کے ہوں گے، صحیح عقیدے کے ہوں گے، غلط بات ہے، غلط بات یاد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ مومن کون ہوتی ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قلیل ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، قلیل من عبادی الشکور۔ اسی وجہ سے کیا ہے؟ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ میجارٹی لوگ ہیں تو وہ حق پر ہوں گے، آپ کسی جماعت سے کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے سامنے صحیح عقیدہ آتا ہے تو آپ لے لو بس۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ ہماری بڑی جماعت ہے اس میں بڑے بڑے عالم ہی نہیں، کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے بات آتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، کسی عالم کی بات نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اکثرهم الفاسقون، میجارٹی جو لوگ ہیں نا یہود و نصارہ کے وہ کافر ہیں۔ آج بھی امت میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ میجارٹی ان لوگوں کی ہے وہ حق پر ہوں گے، نہیں، حق قرآن حدیث پر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی مرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ تمسکوا بالکتاب والسنہ، اے لوگوں تم قرآن حدیث کو تھامے رکھو۔ ہاں، یہ آیت نمبر 110 کی تفسیر ہو گئی۔ آیت نمبر 111 جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 111 میں یہ فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، صرف اتنا بول سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھیڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کو کیا ہے زبان سے تکلیف دے سکتے ہیں، ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تکلیف کیا یہود و نصارہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 111 میں یہ بھی فرمایا اگر یہ مسلمان یہود و نصارہ سے اگر جنگ لڑتے تو یہ یہود و نصارہ کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، مطلب ہار جاتے، مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہرتے، ہار جاتے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی کبھی مدد نہیں کرے گا۔ وہی کیا آیت نمبر 111 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ لن یضروکم، لن کا مطلب ہرگز، یضروکم تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
اللہ نے فرمایا کہ ہرگز یہود مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن کتنا کریں گے؟ الا اذا، اذا مطلب زبان سے تکلیف دیں گے، بس زبان سے تکلیف دیں گے، بس یہود و نصارہ کہیں گے کم از کم کیا ہے، زبان سے مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، اتنا کریں گے، بس زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لن یضروکم، وہ ہرگز تم کو، لن کا مطلب ہرگز، یضروکم وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا مگر تھوڑا، اذا کا مطلب تھوڑا نقصان، مطلب تھوڑا جو نقصان کیا ہے پہنچائیں گے، بس زیادہ نہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ گالی گلوچ دیتی ہیں ہمارے خلاف، کیا ہے پیچھے بولتے ہیں لیکن سامنے نہیں، لن یضروکم الا اذا، وہی اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ مسلمان ان سے لڑائی کرتے، جنگ لڑتے یہود و نصارہ سے، تو یہود و نصارہ کیا کرتے؟ یولوکم الادبار، یولوکم ادبار، وہ اپنے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، مطلب مسلمانوں کے سامنے نہیں لڑتے، کیونکہ معلوم ہے یہود و نصارہ کو مسلمان حق ہے۔ اس کی ایک مثال، مدینے میں کون یہودی تھے؟ مدینے میں 3 مشہور قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو نذیر، بنو قینقاع، اور ایک 3 قبیلے تھے فی الوقت مجھے یاد نہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، کسی کو یاد ہے تو لکھ کر بھیجے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 3 قبیلے تھے یہودی کی، کہاں؟ مدینے میں، لیکن کیا ہے، صحابہ نے کیا، اسے مار کر بھگا دیا، مار کر بھگا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ مسلمان یہود و نصارہ سے لڑیں گے وہ خود کیا ہے، بھاگ جائیں گے۔ یہ یہود کی مثال ہے، نصارہ کی مثال اب تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ کئی ایسے قوم تھے جہاں نصارہ تھے، صحابہ نے کیا، ان کو مار کر کیا ہے، بھگا دیا، عیسائیوں کو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ مسلمان یہود و نصارہ سے لڑیں گے، یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کر، ادبار کا مطلب پیٹ، مطلب پیٹ پھیر کر کیا ہے، بھاگ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے، ہار کر کیا ہے ادھر بھاگ جاتا ہے، ڈر کر۔ آپ سے کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو آپ طاقتور ہیں تو وہ کیا ہے، ڈر کر کیا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، وہی مطلب ہے یہود و نصارہ کیا ہے، مسلمانوں کے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، تو آج یہود و نصارہ بہت پاور ہے ان کے پاس، آج ہے نا یہود و نصارہ بہت زیادہ پاور ہے، تو کیا آج بھی کیا ہے بھاگ جائیں گے؟ کیا آج بھی بھاگ جائیں گے؟ تو یہود و نصارہ کے پاس آج بہت زیادہ پاور ہے، مسلمانوں کے پاس اتنا نہیں ہے، تو کیا آج بھی وہ بھاگ جائیں گے؟ اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں دیتے ہیں کہ اگر مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائے، دیکھیے کہ لفظ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائے، حقیقی معنوں میں توحید پرست بن جائے، حقیقی معنوں میں صحابہ کے عقیدے کو اپنا لے، حقیقی معنوں میں صحابہ جیسا ایمان اس کے دلوں میں ہو، تو تب یہود و نصارہ آپ کے سامنے نہیں کھڑیں گے، یاد رکھیں، حقیقی معنوں میں۔ کیونکہ جب یہی اللہ نے کیا فرمایا، ہم حدیث میں کیا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو بلند سے بلند مقام دیتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے دے گا۔ وہی اگر مسلمان آج بھی اس قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، صحیح عقیدہ رکھیں گے، صحیح منہج جو جس طرح صحابہ ایمان رکھتے تو اس طرح اگر کوئی مسلمان آج بھی ایمان رکھتا ہے تو انشاءاللہ کیا ہے، وہ آج بھی یہود و نصارہ کو ہرا سکتا ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے، مطلب صحابہ کتنے تھے جنگ بدر میں؟ 313 تھے بس، لیکن سامنے کفار کے لشکر ہزاروں کی تھی، لیکن صحابہ کا ایمان جو ہے نا ان کو جتا دیا۔ بس شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان حقیقی معنوں میں اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، حقیقی معنوں میں اپنے اندر صحابہ جیسا جذبہ رکھتا ہے، ایمانی جذبہ، صحابہ جیسا اب عبادت کرتا ہے، تو کیا ہے، یولوکم الادبار، آج بھی کیا ہے، یہود و نصارہ تم کو دیکھ کر کہے بھاگ جائیں گے، نہیں لڑیں گے تمہارے سامنے۔ جس طرح صحابہ کے سامنے یہود و نصارہ بھاگ گئے، مدینے سے بھاگ گئے صحابہ، یہودیوں نے جنگ نہیں کرے ہیں صحابہ سے بلکہ بھاگ گئے، تو اسی طرح کیا ہے، اگر ہمارے اندر واقعی معنوں میں اگر ایمان ہے تو ہم کیا بھاگ جائیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان میں کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ وہی حدیث میں آتا ہے کہ وَيَدْعُوا بِهِ آخَرِينَ، اگر آپ قرآن حدیث پر عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ طاقت ہے تو ہم جیت جائیں گے، نہیں، ایمان ہونا چاہیے بس۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتا ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو جتا دے گا۔ تو وہی کہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی کہے، یہ فٹ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، یقاتلوکم یولوکم الادبار۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم لا ینصرون، پھر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی کبھی مدد نہیں کرے گا، مطلب یہود و نصارہ ہمیشہ کیا ہے، ہار جائیں گے، جنگ میں ہار جائیں گے۔ آج بھی اگر مسلمان حقیقی معنوں میں کہے پورے مسلمان جم جائیں گے صحیح توحید پر، صحیح عقیدے پر، تو کہ انشاءاللہ کہے مسلمان کہے حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 112 دیکھیے، ٹائم ہو چکا ہے کیا؟ آیت نمبر 112 دیکھیں،
ضربت علیہم، اس آیت میں 112 میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا، اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا، اور ساتھ میں اللہ نے کہا ہے جہاں بھی یہودی رہیں گے اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے یہودیوں پر کیا اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہودیوں پر کیا اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے نا یہ دلوں سے کیا ہے بہت کنجوس ہے۔ حقیقی معنوں میں یہودی کیا ہے کنجوس ہے، یاد رکھیں، ان کے پاس مال ہے لیکن حقیقی کیا وہ کنجوس ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ نے کہا یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا، وہ کہ اللہ ان کو ذلیل کر دے گا جہاں کہیں بھی ہے یہودی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیا ہے یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تیسرا اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں کنجوسی ڈال دی، وہ ہمیشہ ان کے پاس کروڑوں روپے رہیں گے پھر بھی کیا ہے وہ کنجوس رہیں گے یہودی۔ یہ تین چیزیں کیا ہے اللہ نے اس آیت میں ذکر کی۔ لیکن کون یہودی کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرے گا؟ یہ اگر اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس یہودی کو کیا ہے بلند مقام دے گا، مطلب اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ خود اسے بلند مقام دے دیتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی یہودی مسلمانوں کی کنٹری میں رہتا ہے، مطلب دو بستی ہے، ایک مسلمانوں کی ہے ایک کافروں کی ہے، دونوں میں کیا ہے وعدہ رہتا ہے کہ مسلمان بستی یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کافر ہمارا کوئی مسلمان آپ کے بستی میں آتا ہے، آپ کے کافر کنٹری میں آتا ہے، آپ کے کافر جو ہے نا آپ کی سٹی میں آتا ہے تو آپ کیا اس کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان آپ کے بستی میں آتا ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں۔ اگر اس طرح ہے تو یہاں بھی کہے کافر یہودی ذلیل نہیں ہوگا، مطلب کوئی یہودی آ کر کہے سعودی میں رہتا ہے تو اسے ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کیا ہے یہاں کس میں رہتا ہے، یہاں کے انڈر میں رہتا ہے، یہاں اس کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح مطلب جو کنٹری میں جو آپس میں جو سٹی میں جو یہ ہوتا ہے وعدہ جو ہوتا ہے، مطلب دو طریقے سے یہودی ذلیل نہیں ہوتا، ایک اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، دوسرا کسی مسلمان کے انڈر میں رہتا ہے، کسی مسلمان بستی میں رہتا ہے تو وہاں کیا ہے ذلیل نہیں رہتا ہے، مسلمان کیا اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے کہ مسلمان کا کسی پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھیے آیت نمبر 112 میں اللہ نے فرمایا کہ ضربت علیہم، ضربت مطلب اللہ نے رکھ دیا، مار دیا، مطلب علیہم ان پر ذلت کو، اللہ نے یہودیوں پر ذلت کو رسوا کر مطلب ذلیل ہوں گے یہودی۔ ضربت کا مطلب مارنا، مطلب ان پر مسلط کر دیا ذلت کو، ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے یہودی ذلیل رہیں گے، ذلت کا مطلب ذلیل رہیں گے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہو، اینما جہاں ثقفوا جہاں کہیں بھی ہو، یہودی دنیا میں کہیں بھی ہو ذلیل رہیں گے یہودی۔ ہاں لیکن کون سا یہودی ذلیل نہیں رہے گا؟ وہ دو قسم کا یہودی ہے، ایک الا بحبل من اللہ، حبل کا مطلب رسی، جو اللہ کے رسی کو تھام لیتا ہے، مطلب مسلمان ہو جاتا ہے، اگر یہودی مسلمان ہو جاتا ہے تو ذلیل نہیں رہے گا۔ دوسرا وحبل من الناس، جو لوگوں کی رسی میں رہتا ہے، مطلب کسی مسلمان کنٹری میں آ کر یہودی رہتا ہے تو مسلمان کا اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے شریعت کے اعتبار سے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہے وہ یہودی ذلیل نہیں رہے گا۔ مطلب دو قسم کا یہودی کا ہے ذلیل نہیں رہے گا، ایک اسلام قبول کر لے، دوسرا کسی مسلمان کنٹری میں رہتا ہے تو مسلمان اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ دو قسم کا یہودی ذلیل نہیں رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے بارے میں وباءوا بغضب من اللہ، وباء لوٹنا، بغضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب کیا ہے ہمیشہ نازل ہوتا ہے یہودیوں پر، ہمیشہ کیا ہے یہودیوں پر کیا ہے اللہ کا غضب کیا ہے نازل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ نے رکھ دیا مطلب اللہ نے مسلط کر دیا ان پر مسکنہ، مسکنہ مطلب فقر و فاقہ کو، فقیری کو، اللہ نے یہودیوں پر کیا ہے فقیری کو کیا ہے لازم کر دیا، مطلب ہمیشہ فقیر ہی رہیں گے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آج یہودی سب سے بڑا مالدار ہے تو کیسا فقیر بن سکتا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں آج یہودیوں کے پاس کروڑوں مال ہے لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے مال کی طلب کرتا ہے اور بھی مال چاہتا ہے، لیکن دلوں سے کنجوس رہتے ہیں وہ لوگ، دلوں سے کنجوس رہتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ہے کنجوسی کو ڈال دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں فقیری کو اللہ نے ڈال دیا، ضربت کا مطلب ڈالنا سمجھیے آپ، ان کے دلوں میں اللہ نے رکھ دیا۔ ہاں یہ تین چیزیں، کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، اللہ نے یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے یہودیوں پر فقیری کو لازم کر دیا۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیونکہ انہوں نے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کر دیا، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کر دیا، یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ دوسرا ریزن وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، مطلب یہود کیا انبیاء کو قتل کرتے تھے، ایسے انبیاء کو قتل کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں یہودی کیا ہے 300 انبیاء کو قتل کرتے تھے یہودی، ایک دن میں، مطلب بہت زیادہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں یہودی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، تو اس وجہ سے اللہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہی وجہ ہے ذالک یہ تمام کی وجہ سے بما عصوا، جس کا انہوں نے نافرمانی کی۔ ہاں یہودیوں نے جو نافرمانی کی
اور بیما وکانوا یعتدون جو انہوں نے حد سے تجاوز کیا. مطلب یہودیوں کو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے کیا حد سے تجاوز کیا, انہوں نے کیا انبیاء کو قتل کیا. اس وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر کیا ذلت کو مسلط کر دیا. اسی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر فقر و فاقہ کو لازم کر دیا. وہی اللہ نے فرمایا ذالک, یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ ذلت کو اللہ نے کیوں مسلط کر دیا, کیوں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے, کیوں وہ فقر و فاقہ میں مسلط ہوتی ہیں؟ کیونکہ ذالک بما عصوا, کیونکہ انہوں نے کیا ہے نافرمانی کی اللہ کی. عصوا کا مطلب نافرمانی کی. وکانوا یعتدون, اور اللہ سے اور حد سے تجاوز بھی کرے. حد سے تجاوز کا مطلب جتنا حدود ہے بس اس سے آگے بڑھ گیا, مطلب انبیاء کی بات ماننا بلکہ انبیاء کو قتل کر دیا. حد سے بڑھ کر کیا انبیاء کو انہوں نے قتل کی. تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت وغیرہ کیا ہے مسلط کر دیا. یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے اباء کا مطلب لوٹنا, مطلب اللہ کا غضب کیا ان پر آتا رہتا ہے. غضب اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. کیسا غصہ ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. جیسا اللہ کے لیے لائق و زیبا ویسا اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. یہ عقیدے کا ایک مسئلہ یاد رکھیں. جیسا اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے ویسا اللہ تعالیٰ کا ہے غصہ ہوتا ہے. یہ آج کا درس کیا ہے ہو گیا.